الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اجمعین انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ دیکھیں، جب بھی ہم کوئی نیا اصول سیکھتے ہیں تو شروع میں ہمیں وہ بہت مشکل لگتا ہے۔ جیسے آپ کو وہ وقت یاد ہوگا جب آپ نے پہلی مرتبہ مبتدا اور خبر کے الفاظ سنے تھے تو آپ کو کتنی پریشانی ہوئی ہوگی۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں انہیں کیسے یاد کروں گا یا کیسے یاد کروں گی۔ لیکن اب اگر آپ مبتدا اور خبر کے بارے میں بات کریں تو اب آپ کے لیے وہ بچوں کا کھیل بن گیا ہوگا۔ بالکل اسی طرح ابھی بھی ہم جو نیا اصول پڑھنے والے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ گھبرا جائیں اور آپ کہیں کہ یہ تو بہت مشکل ہے، لیکن یاد رکھیں، شیطان کی ان باتوں میں مت آئیں اور دل لگا کر پڑھتے جائیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کے راستے کی ہر مشکل کو آسان کرتا جائے گا، اور کچھ عرصے بعد آپ کو یہ سب گرامر کے اصول بہت آسان لگیں گے۔ آپ سوچیں گے کہ اس میں تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، مجھے کیوں گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ تو چلیے اب دیکھیں، یہ فعل کی وہ فارمز ہیں جن کے بارے میں ہم ابھی تک کچھ نہ کچھ پڑھ چکے ہیں۔ ان میں سے فارم 1 یعنی باب فعلا کے بارے میں ہم انشاءاللہ تعالی تمام تر تفصیل اولڈ بک 2 میں پڑھ لیں گے۔ یعنی کہ اس باب کے بارے میں ہم نے جو بھی کچھ پڑھنا ہے وہ سب کچھ ہم اپنی اس اولڈ بک 2 میں پڑھ لیں گے، اور انشاءاللہ تعالی کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو کہ ہم سے رہ جائے۔ اس کی انتہائی جامع تفصیل جو ہے نا، وہ ہم اس بک 2 میں انشاءاللہ تعالی مکمل کر لیں گے۔ اور اس بیس فارم کو جب ہم اچھی طرح سے سمجھ لیں گے تو پھر بقایا فارمز کو پڑھنا اور سمجھنا ہمارے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا، کیونکہ مزید کچھ افعال ہمارے اس سبق میں آنے والے ہیں۔ اس لیے ہم پھر سے ان افعال پر کچھ غور کر لیتے ہیں۔ تو اس باب فعلا میں کتنے حروف ہوتے ہیں؟ جی ہاں، 3۔ تو 3 حروف والے افعال کے فعل مضارع کی علامت و مضارع یا حرف و مضارع پر ہمیشہ فتح ہی آئے گی۔ تو فعل مضارع میں یہ حرف و مضارع کون کون سے ہوتے ہیں؟ یا، تا، حمزہ اور نون، یہ 4 ہوتے ہیں۔ اور باب فعلا میں ان سب پر فتح ہی لگائی جائے گی، جیسے ضربہ یضربو، نصرہ ینصرو، فتح یفتح۔ تو دیکھیں، فعل ثلاثی کے تمام ابواب میں فعل مضارع کی علامت و مضارع پر فتح ہی لگائی جائے گی۔
تو جیسے کہ ہم کسی فعل کے معنی میں تبدیلی لانے کے لیے اردو میں فعل میں مزید حروف شامل کر دیتے ہیں، مثلاً کھایا سے کھلایا، اترا سے اتارا اور داخل ہوا سے داخل کیا۔ بالکل اسی طرح فعل کے معنی کو تبدیل کرنے کی خاطر ہم عربی زبان میں بھی فعل ثلاثی میں مزید حروف شامل کر دیتے ہیں۔ تو جب ہم کسی فعل ثلاثی یعنی کہ 3 حروف والے فعل کو دوسرے باب یعنی کہ باب فعلا میں لے جاتے ہیں تو اس کا عین کلمہ ڈبل ہو جاتا ہے، یعنی اب اس میں کتنے حروف ہو جاتے ہیں؟ جی ہاں، 4۔ تو اس صورت میں اب اس کے علامت و مضارع پر ضمہ لگائی جائے گی، تو یہ ہو جائے گا فعل یفعل، اسی طرح سے علم یعلم، سبح یسبح۔ پھر جب ہم فعلا کو تیسرے باب میں لے کر جاتے ہیں تو یہ فعلا بن جاتا ہے۔ اس صورت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کے فا کلمہ کے بعد ایک الف کا اضافہ کر دیتے ہیں، تو یہ بن جاتا ہے فعل یفعل۔ اسی طرح ہوگا جاہد یجاہد، ساعد یساعد، حاول یحاول۔ تو ہم نے اب اس کے حرف و مضارع پر ضمہ کیوں لگائی؟ کیونکہ یہ بھی 4 حروف والا فعل ہے۔ پھر جب فعلا فارم 4 میں آ جاتا ہے تو یہ افعلا بن جاتا ہے۔ یہاں پر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے فعلا سے پہلے ایک حمزہ قطع کو لگا کر اس پر فتح لگا دی اور اس کے فا کلمہ کے فتح کو سکون میں تبدیل کر دیا، تو یہ بن گیا افعلا۔ تو پھر اس کا مضارع ہوگا یفعل۔ یہاں فی الحال فعل مضارع میں اس کا حمزہ قطع نہیں لگایا جاتا، تو یہ ہو جائے گا افعل یفعل۔ اسی طرح سے ہوگا اسلم یسلم، ارسل یرسل اور اخرج یخرج۔ تو 4 حروف والے تمام افعال، خواہ وہ مزید فی سے ہوں یا فعل رباعی سے، ان سب کے فعل مضارع کے علامت و مضارع یا حرف و مضارع پر ضمہ ہی آئے گی۔ پھر اس کے بعد 5 حروف یا 6 حروف یا جتنے بھی حروف والے مزید فی کے ابواب آئیں گے نا، ان سب کے علامت و مضارع پر فتح ہی آئے گی۔ ضمہ صرف 4 حروف والے ابواب کے علامت و مضارع پر ہی آئے گی، 4 سے کم یا زیادہ حروف والے تمام ابواب کے حرف و مضارع پر فتح ہی آئے گی۔ ہم آگے جا کر انہیں بھی پوری تفصیل سے پڑھیں گے، فی الحال ہم ان کے بارے میں ایک مختصر سا آئیڈیا لے رہے ہیں، کیونکہ ہمارے اس سبق میں بھی ان میں سے کچھ افعال آنے والے ہیں۔ تو اس چوتھے باب میں سے ہمارے اس سبق میں جو افعال آئیں گے وہ یہ ہیں: امکنا یمکنو، اس کے کیا معنی ہیں؟ ممکن ہونا، امکان ہونا، یعنی کہ ٹو بیکم پاسبل۔ پھر ہے اخرج یخرجو، یعنی کہ اس نے نکالا۔ اسی طرح ایک فعل ہے جو ہمارے اسباق میں بار بار آئے گا، وہ کون سا ہے؟ وہ ہے ارادہ، یعنی کہ اس نے چاہا، ارادہ کیا، ہی وانٹڈ۔ اور اس کا مضارع کیا ہوگا؟ یریدو۔ ہم دن میں کتنی مرتبہ کہتے ہیں مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، آئی وانٹ دس، آئی وانٹ دیٹ۔ تو الحمدللہ اسے بھی ہم پچھلی ویڈیوز میں پڑھ چکے ہیں۔ چلیے
اب مصدر کی طرف دوبارہ آ جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسے ہم اولڈ بک 2 کے سبق نمبر 11 میں پڑھ چکے ہیں۔ اور مصدر کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسا اسم ہوتا ہے جسے فعل سے ڈرائیو کیا جاتا ہے۔ مصدر کو انگلش میں وربل ناؤن اور عربی اور اردو زبان میں مصدر کہا جاتا ہے۔ اسے اس کے علاوہ بھی کچھ اور نام دیے جاتے ہیں، جیسے انفینیٹیو یا اوریجنل ناؤن آف ایکشن۔ تو مصدر ایک وربل ناؤن ہوتا ہے، یعنی کہ یہ ورب پلس ناؤن ہوتا ہے، اور اردو میں ہم کہیں گے کہ یہ اسم جمع فعل ہوتا ہے۔ تو اگر یہ اسم ہوتا ہے تو یہ دن دن بھی ہوگا، یعنی کہ یہ مرفوع، منصوب اور مجرور بھی ہوگا، اور پھر اس میں ال اور تنوین بھی آئے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس میں فعل بھی ہوتا ہے، مگر اس طرح کہ ایک ایکشن کو ڈسکرائب تو کر رہا ہوتا ہے، لیکن وقت یا زمانے اور فاعل کے بغیر۔ یعنی کہ اس میں نہ تو کوئی ٹینس ہوتا ہے اور نہ سبجیکٹ۔ اور مصدر چونکہ ایک اسم ہوتا ہے، اس لیے اسے ہم فعل کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے، اگرچہ اس میں فعل بھی موجود ہوتا ہے، لیکن بیسیکلی تو یہ ایک اسم ہوتا ہے۔ تو ہم نے سبق نمبر 11 میں ایک خاص پیٹرن یا وزن پر آنے والے مصادر کو سیکھا تھا، اور وہ وزن کیا تھا؟ فعول۔ لیکن اس وقت جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا، اگر یہ آپ کو سمجھ آ جائے تو الحمدللہ، لیکن اگر یہ آپ کو فی الحال سمجھ نہیں آ رہا تو بالکل پریشان نہ ہو۔ ہم یہ سب جب بار بار دہراتے رہیں گے نا تو یہ بھی آپ کو مبتدا اور خبر کی طرح بچوں کا کھیل لگنے لگے گا۔ تو فعول کی طرح کے جو مصدر کے اوزان ہوتے ہیں نا، یہ سماعی کہلاتے ہیں، یعنی کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو پرانے زمانے سے لوگ ایک دوسرے سے سنتے آ رہے ہیں، اور اس کے تقریباً 40 مختلف اوزان ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ قیاسی نہیں ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو سماعی ہوتے ہیں نا، جو لوگ دوسروں سے سنتے آ رہے ہوتے ہیں، اور دوسرے قیاسی، یعنی کہ جو کسی قاعدے اور اصول کے مطابق بنائے جاتے ہیں۔ تو یہ سنے سنائے ہیں، یعنی کہ سماعی ہیں۔ سماعی کا مطلب ہوگا سنے سنائے، اور قیاسی کا مطلب اصول اور قاعدے کے مطابق بنائے گئے۔ تو اب ایسا نہ ہو کہ اب اس قیاسی اور سماعی الفاظ کو سن کر آپ پریشان ہو جائیں، یہ اس وقت کا ہمارا سبق ہی نہیں ہے، یہ سب میں آپ کو اضافی طور پر بتا رہی ہوں، تاکہ جب آگے جا کر آپ انہیں پوری تفصیل سے سیکھیں گے تو اس وقت آپ کی ان کے ساتھ کچھ تھوڑی بہت جان پہچان ہو۔ تو یہ سماعی مصادر وہ ہوتے ہیں جو قدیم زمانے سے لوگ ایک دوسرے سے سنتے آ رہے ہوتے ہیں، اور پھر اسی طرح اسے استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو اردو زبان میں بھی ہم اسی طرح کرتے ہیں، لیکن چونکہ یہ ہماری زبان ہے اس لیے ہم اسے کبھی نوٹس ہی نہیں کرتے۔ جیسے کھایا سے کھانا، کھیلا سے کھیلنا، پہنا سے پہننا، اور داخل ہوا سے داخل ہونا۔ اردو زبان میں ہم زیادہ تر فعل کے آخر میں نہ لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو مصدر ہوتا ہے نا اس میں ایکسٹرا نہ لگایا جاتا ہے، لیکن عربی زبان میں مصدر مختلف قسم کے پیٹرن پر آتے ہیں، اور ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کر ان کو رٹا لگانا شروع کر دیں، بلکہ جیسے جیسے یہ ہمارے اسباق میں آتے جائیں گے ویسے ویسے یہ ہمیں یاد ہوتے جائیں گے۔ تو فی الحال مصدر کا جو پہلا پیٹرن ہے وہ ہے فعول، اسی طرح پھر اس کا ایک دوسرا پیٹرن ہے فعل،
اور ایک اور فعالتن۔ اسی طرح ہم ان کے پیٹرنز کو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتے جائیں گے، اور وقت کے ساتھ ساتھ بغیر رٹا لگائے یہ آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ تو تمام مصادر جو ہے نا وہ ان 40 اوزان میں سے کسی نہ کسی وزن پر ہوتے ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ ابھی یہ بات آپ کو ہضم نہیں ہو رہی ہوگی، مگر جب آپ عربی زبان پڑھتے جائیں گے تو یہ سب بھی آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ یہ سب آپ کے ذہن میں آہستہ آہستہ بیٹھتا جائے گا، جیسے کہ اردو میں یہ سب ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے، ہم نے کبھی انہیں یاد نہیں کیا، مگر پھر بھی ہم اردو میں انہیں بولتے رہتے ہیں۔ تو فی الحال ہم اسی پہلے پیٹرن فعول پر اپنی توجہ کو مرکوز رکھیں گے، جسے ہم نے اور بک 2 کے سبق نمبر 11 میں پڑھا تھا۔ اور یاد رکھیں کہ ان سب اوزان کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی، یہ صرف ان سب اوزان میں سے ایک وزن ہے جس کے ساتھ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے ابتدا کی ہے۔ تو مصدر کا پہلا وزن جو ہم نے پڑھا ہے وہ ہے فعول۔ چلیے اب جلسہ کو اس وزن پر لائیں تو یہ ہو جائے گا جلوسن۔ لیکن جب ہم جلسہ کہتے ہیں نا تو اس میں ایک زمانہ یعنی کہ وقت موجود ہوتا ہے، اور وہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ ماضی کا، فعل ماضی، یعنی کہ یہ فعل ماضی میں ہوا تھا، اور اس جلسہ میں ایک فاعل بھی ہے، اور وہ کون سا ہے؟ ہوا۔ وہ انگلش میں ہم کہیں گے ہی، یعنی اس فعل کا فاعل ایک مذکر ہے جو کہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، تھرڈ پرسن ہے، الغائب ہے۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں جلوسن تو اس میں بیٹھنے کا ایکشن تو موجود ہے، لیکن اس کا نہ تو کوئی فاعل ہے اور نہ اس میں کسی وقت کا تعین ہے، یعنی کہ اس کا نہ فاعل ہے اور نہ زمانہ۔ تو یہ جلوسن کیا ہے؟ یہ جلسہ کا مصدر ہے، اور اسے فعول کے پیٹرن پر بنایا گیا ہے۔ تو چلیے اب اسی پیٹرن پر بنائے جانے والے کچھ مزید مصادر پڑھ لیتے ہیں، جیسے سجدہ سے ہوگا سجودن، رجع سے رجوعن، خرج سے خروجن، رکع سے رکوعن، اور نزلہ سے ہوگا نزولن۔ دیکھیں ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم اردو زبان بولتے ہیں، اور اردو زبان میں یہ سب الفاظ پہلے سے موجود ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ مصدر میں روٹ ورڈ کے سب حروف بھی موجود ہوتے ہیں، جیسے جلسہ میں جیم، لام اور سین، یہ 3 حروف ہوتے ہیں نا، تو دیکھیں اس کے مصدر میں بھی جیم، لام اور سین موجود ہیں، جبکہ اس میں ایک مزید واو کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ تو مصدر میں روٹ ورڈ کے سارے حروف موجود ہوتے ہیں، کوئی حرف مسنگ نہیں ہوتا۔ روٹ ورڈ کے سارے حروف کا مصدر میں ہونا لازمی ہے، مسٹ ہے۔ تو یہ تو تھا مصدر، جسے عام طور پر ویسٹرن اسکالرز آف گرامر اوریجنل ناؤن آف ایکشن یا وربل ناؤن کہتے ہیں، اور اردو میں ہم اسے مصدر کہتے ہیں۔ عربی میں کیا کہیں گے؟ المصدر، اور عربی میں اسے اسم الفعل بھی کہیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیے اب اس کو سمجھنے کے لیے ہم کچھ مثالوں پر غور کر لیتے ہیں۔ میں بورڈ پر لکھتی ہوں I want, I like, I forgot۔ تو اب اس کے بعد انگلش میں ہم کیا لکھیں گے؟
to. چلیے اب ان سب کے آگے میں to لکھ دیتی ہوں. اب کیا کریں؟ اس to کے بعد پھر ہم بیس فارم کو لکھیں گے. جیسے I want to play. I like to eat. I forgot to write. تو یہ جو play, eat اور write ہیں یہ انگلش کی بیس فارمز ہیں اور ڈکشنری میں ہم انہیں تلاش کرتے ہیں. ڈکشنری میں ہم ایٹن یا ایٹ کو تلاش نہیں کر سکتے بلکہ ہم ایٹ کو تلاش کریں گے, پلے کو تلاش کریں گے, رائٹ کو تلاش کریں گے. اور اس ٹو پلے, ٹو ایٹ, ٹو رائٹ کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ انفینیٹیو یا وربل ناؤن, اور عربی زبان میں المصدر. تو یہ تو تھی انگلش سمجھنے والوں کے لیے تھوڑی بہت ڈیٹیل. چلیے اب اس کو اردو اور عربی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. میں لکھتی ہوں میں بلینک چاہتی ہوں. اریدو بلینک. تو اب اس بلینک میں کیا لکھوں؟ بیٹھنا. اور اس میں الجلوسہ. تو اردو میں یہ بیٹھنا کیا ہے؟ مصدر ہے. اور عربی میں یہ الجلوسہ یہ بھی مصدر ہے. جی ہاں یہ بھی مصدر ہے. اسی طرح سے مجھے کہنا ہے میں داخل ہونا چاہتی ہوں تو یہ ہو جائے گا اریدو الدخول. ملا کے اسے ہم کیسے پڑھیں گے؟ ارید الدخول. پھر میں کہنا چاہتی ہوں میں اترنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں تو اسے عربی میں کیسے کہوں گی؟ اریدو النزول. ملا کے ہم کیسے پڑھیں گے؟ ارید النزول. تو یہاں پر اب اردو میں یہ داخل ہونا, بیٹھنا, اترنا مصدر ہیں. اسی طرح عربی زبان میں الجلوسہ, الدخول اور النزول یہ بھی مصدر ہیں. اور چونکہ یہاں پر یہ مفعول بہ کے طور پر آئے ہیں اس لیے یہ منصوب ہیں. عربی ڈکشنری میں بھی جب ہم کوئی فعل ڈھونڈتے ہیں نا تو ہم اسے فعل کے نام سے نہیں ڈھونڈتے, مصدر کے نام سے ڈھونڈتے ہیں. یعنی کہ ہم خرجا یا یخرجو کے الفاظ کو نہیں ڈھونڈ سکتے بلکہ ہم خروجن کو تلاش کریں گے. تو پھر اس کی تفصیل میں ہمیں اس کا فعل ماضی اور مضارع مل جائے گا. تو اب میری بات کو غور سے سنیں کہ عربی زبان میں نکلنا چاہتی ہوں یا میں نکلنا چاہتا ہوں, یعنی ارید الخروجہ کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اریدو ان اخرجا. یہ جو ان ہے نا یہ فعل مضارع کو منصوب کر دیتا ہے اور یہ اخرجا بن جاتا ہے. تو اس ان اخرجا کو المصدر المؤول کہتے ہیں. ملا کے ہم کیسے پڑھیں گے؟ المصدر المؤول. تو یہ المصدر المؤول جو ہے نا یہ ان جمع فعل مضارع منصوب ہوتا ہے. تو یہ ان جمع فعل مضارع منصوب کیا ہوتا ہے؟ اسے المصدر المؤول کہتے ہیں. اور یہی آج کا ہمارا نیا سبق ہے. تو اب اس اریدو ان اخرجا کے معنی کیا ہوں گے؟ اس کے معنی ہوں گے میں چاہتا ہوں کہ میں نکلوں, یعنی اس ان کے معنی ہوں گے کہ. انگلش میں اس کے معنی ہوں گے ٹو, TO2. اور یہاں پر اس فعل مضارع کو کس نے منصوب کیا؟ جی ہاں اس ان نے. اس ان نے اخرجو کو اخرجا میں تبدیل کر دیا. تو اس المصدر المؤول کو انگلش میں انٹرپریٹڈ اوریجنل کہتے ہیں. دیکھیں
میں اردو کے ساتھ ساتھ انگلش الفاظ بھی اس لیے بتاتی جاتی ہوں تاکہ جو لوگ انگلش گرامر پڑھ چکے ہیں وہ بھی انہیں نوٹ کر لیں۔ اس طرح انہیں یہ سب خوب اچھی طرح سمجھ آ جائے گا اور انہیں بار بار مجھ سے انگلش کے نام پوچھنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوگی۔ اور جو لوگ اس کورس کو صرف اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ ایسا کریں کہ صرف عربی اور اردو کے الفاظ پر توجہ دیں اور انگلش کے الفاظ کو چھوڑ دیں۔ تو عربی زبان میں ایک ہوتا ہے المصدر، جسے ہم پڑھ چکے تھے، اور آج ہم مصدر کی ایک دوسری قسم کو پڑھ رہے ہیں جسے المصدر المؤول کہتے ہیں۔ تو فعل ہے شریبا یشربو، اور اس کا مصدر میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اس کا مصدر ہوگا شربن، یعنی کہ یہ مصدر فعلن کے وزن پر ہے۔ تو آپ کے لیے یہ مصدر کا ایک نیا پیٹرن ہے۔ چلیے اب اس مصدر شربن کو مصدر مؤول میں تبدیل کر دیتے ہیں، تو یہ بن جائے گا ان اشربا۔ یہاں پر ان کے معنی ہوں گے ٹو اور اشربا کے معنی ہوں گے ڈرنک، یعنی کہ ان اشربا کے معنی ہوں گے ٹو ڈرنک۔ تو جیسے آئی وانٹ، آئی لائک، آئی فارگاٹ کے بعد ٹو آتا ہے، اسی طرح عربی زبان میں بھی کچھ ایسے افعال ہوتے ہیں جن کے بعد یہ ان آتا ہے، جیسے اریدو، احبو، نسیتو۔ یہ ایسے افعال ہوتے ہیں کہ ان کے بعد ان جمع فعل مضارع منصوب آتا ہے، یعنی کہ المصدر المؤول آتا ہے۔ تو اگر مصدر ہے شربن، تو اس کو اگر ہم المصدر المؤول میں تبدیل کریں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا ان اشربا۔ یاد رہے کہ ان کے بعد فعل مضارع کی کوئی بھی منصوب فارم ہم لگا سکتے ہیں، یعنی کہ یہ ان اشربا بھی ہو سکتا ہے، ان تشربا بھی ہو سکتا ہے، ان تشربو بھی ہو سکتا ہے، ان تشربی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم فعل مضارع کی کوئی بھی فارم اس ان کے بعد لگا سکتے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ جو بھی فارم ہم لگائیں وہ منصوب ہو، یعنی ان جمع فعل مضارع منصوب ہوتا ہے المصدر المؤول۔ اور اگر آپ ان دونوں میں سے ال کو ختم کر دیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ مصدر مؤول۔ کہیں کہیں پر آپ کو یہ مصدر مؤول لکھا ہوا بھی نظر آئے گا، تو دونوں ٹھیک ہیں، ہم المصدر المؤول بھی کہہ سکتے ہیں اور ہم مصدر مؤول بھی کہہ سکتے ہیں۔ تیزی سے ہم اسے مصدر مؤول کہتے ہیں، یعنی کہ یہ دونوں آپس میں نعت منعوت کے طور پر آتے ہیں۔ تو اس شربن اور ان اشربا، ان دونوں کے معنی سیم ہوں گے، یعنی کہ پینا، ٹو ڈرنک یا ڈرنکنگ۔ تو چلیے ابھی اگر ہم اس ان اشربا کو واپس مصدر میں تبدیل کریں تو یہ کیا بن جائے گا؟ شربن۔ چلیے اب ان دونوں سے پہلے اریدو لگا دیتے ہیں، تو یہاں پر یہ بن جائے گا ارید الشربا، اور یہاں پر اریدو ان اشربا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ اس ان نے اشربا کو منصوب کر دیا، لیکن یہ اشربا کیوں منصوب ہو گیا؟ کیونکہ یہاں پر یہ مفعول بہ کے طور پر آیا ہے، اور مفعول بہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے نا۔ دیکھیں آج میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ سب صرف سمجھ لیں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ 1 یا 2 دن میں اس سب کے ماہر نہیں ہو سکتے، مگر یہ ہمارے اس علم کی بنیاد ہے۔ اس لیے اس وقت اگر آپ اسے 25% تک بھی سمجھ رہے ہیں نا تو آپ کامیاب ہیں، بے فکر ہو جائیں۔ اس بنیاد پر اب آپ پوری عمارت کھڑی کر سکتے ہیں، کیونکہ اب جب آپ قرآن پاک میں ان کے بعد فعل مضارع کو منصوب دیکھیں گے نا تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہاں پر یہ منصوب کیوں ہے اور اب اس کے معنی کیا ہیں۔
تو مصدر چونکہ ایک اسم ہوتا ہے اس لیے یہ مبتدا، خبر، فاعل، مفعول بہ یا مضاف الیہ کی صورت میں آ سکتا ہے۔ تو جس جگہ ہم مصدر کو استعمال کر سکتے ہیں وہاں ہم مصدر مؤول کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کہ مصدر مؤول بھی مبتدا، خبر، فاعل، مفعول بہ یا مضاف الیہ کی صورت میں آ سکتا ہے، لیکن مصدر مؤول کو ہم واپس مصدر میں اسی وقت تبدیل کر سکیں گے جب ہمیں ان افعال کے مصدر آتے ہوں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس فعل کا کون سا مصدر ہے، ٹھیک ہے؟ ساتھ ساتھ جو ہم مصدر پڑھتے جائیں گے نا وہ آپ اپنے ذہن میں بٹھاتے جائیں، ٹھیک ہے نا؟ 2-4 مرتبہ جب ہم پڑھیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا کہ اس فعل کا مصدر کس پیٹرن پر آئے گا۔ تو اب آپ ایسا کریں کہ یہاں پر لکھ دیں المصدر هو الاسم، یعنی کہ مصدر کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک اسم ہوتا ہے، اور مصدر مؤول میں جو ہم ان لکھتے ہیں اس ان کو گرامر کی زبان میں ہم کیا کہیں گے؟ حرف نصب و مصدری۔ حرف نصب کے معنی کیا ہوئے؟ کہ یہ ایک ایسا حرف ہے جو منصوب کر دیتا ہے، و مصدرین کے معنی ہوں گے اور مصدر بنا دیتا ہے، مصدر میں تبدیل کر دیتا ہے، یعنی کہ فعل مضارع کی جو نارمل فارم ہوتی ہے نا وہ مصدر میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں ان اشربا تو یہ کس کے برابر ہے؟ شربن کے۔ شربن کیا ہے؟ مصدر۔ تو یہ ان کیا کرتا ہے؟ یہ فعل مضارع کو مصدر بنا دیتا ہے، یعنی کہ فعل مضارع سے مصدر کا کام لیتا ہے، یعنی کہ وہی فعل مضارع ہے، وہ فعل ہے لیکن یہ اسے مصدر بنا دیتا ہے۔ تو چلیے اب کچھ مثالوں پر غور کر لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ بورڈ پہ دیکھیں میں نے لکھا ہے الخروج ممنوع، اس کے معنی ہوں گے نکلنا منع ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں الخروج کیا ہے؟ یہ یہاں پر مبتدا کے طور پر آیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مصدر ہے نا، لیکن یہاں پر مبتدا کے طور پر آیا ہے اور ممنون پھر اس کی خبر ہے۔ چلیے اب ایک اور جملہ ہے ھذا سجودن۔ ھذا سجودن کے معنی ہوں گے یہ ہے سجدہ کرنا، ٹھیک ہے؟ ابھی کوئی سجدہ کر رہا ہے تو ہم کسی کو سکھا رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ ہے سجدہ کرنا۔ اب یہاں پر ھذا کیا ہے؟ مبتدا ہے اور سجودن یہ اس کی خبر ہے۔ اب دیکھیں سجودن کیا ہے؟ مصدر ہے لیکن یہاں پر خبر کے طور پر آیا ہے۔ چلیے اب اگلا جملہ ہے بدأ النزول، اسے ملا کر ہم پڑھیں گے بدأ النزول۔ تو اب یہاں پر بدأ کیا ہے؟ یہ فعل ماضی ہے اور النزول یہ اس کا فاعل ہے۔ اس کے معنی ہوں گے کہ نزول کی ابتدا ہو گئی، ٹھیک ہے؟ جیسے جہاز ہوتا ہے، جہاز میں سارے مسافر بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر کہا جاتا ہے بدأ النزول، یعنی کہ اترنے کی ابتدا ہو گئی ہے۔ تو اب یہاں پر النزول کیا ہے؟ یہ ایک مصدر ہے اور یہ فاعل کے طور پر آیا ہے۔ چلیے اب اگلا جملہ ہے نحب الجلوس ہنا، یعنی کہ ہم یہاں پر بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر نحب کیا ہے؟ فعل مضارع مرفوع بالضمہ، الفاعل ضمیر مستتر وتقدیرہ نحن۔ پھر الجلوس کیا ہے؟ یہ اس کا مفعول بہ ہے اور ہنا ظرف ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں پر یہ الجلوس جو ہے نا یہ ایک مصدر ہے جو مفعول بہ کے طور پر آیا ہے۔ چلیے اب میں کہتی ہوں ھذا باب الخروج۔ اب یہاں پر ھذا کیا ہے؟ مبتدا ہے اور باب یہ اس کی خبر ہے، وہو مضاف، اور الخروج اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ یہ
نکلنے کا دروازہ ہے، ایگزٹ کا دروازہ ہے، نکلنے کے لیے۔ اب یہاں پر ھذا کیا ہے؟ مبتدا ہے۔ بابو یہ اس کی خبر ہے، وہو مضاف، اور الخروجی اس کا مضاف الیہ ہے، اور الخروجی کیا ہے؟ مصدر ہے، اور یہاں پر یہ مضاف الیہ کے طور پر آیا ہے۔ تو ان تمام مثالوں سے اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ مصدر جو ہے نا وہ مبتدا کے طور پر بھی آ سکتا ہے، خبر کے طور پر بھی آ سکتا ہے، فاعل، مفعول بہ یا مضاف الیہ کے طور پر بھی آ سکتا ہے۔ تو کیا اب ان مصادر کو ہم مصدر مؤول میں تبدیل کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، کیوں نہیں کر سکتے؟ چلیے کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے فعل مضارع کو سمجھنے کی خاطر 3 گروپس میں تقسیم کیا تھا، اور وہ گروپس کون کون سے تھے؟ پہلا گروپ تھا نون آتا ہے نون جاتا ہے، دوسرا گروپ تھا 5 in your pocket، اور تیسرا گروپ تھا مبنی گروپ۔ تو چونکہ ابھی ہم جو سبق پڑھنے والے ہیں اس سبق میں صرف 5 in your pocket والے گروپ کی جو فارمز ہیں نا وہی آئیں گی۔ پھر اس سے اگلے سبق میں ہم نون آتا ہے نون جاتا ہے اور مبنی گروپ کی پریکٹس کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے اب ان مصادر کو ہم مصدر المؤول میں تبدیل کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ایسا کرتے ہیں کہ ہم فعل مضارع کی 5 in your pocket والی اسناد کو استعمال کریں گے، ٹھیک ہے؟ چلیے پہلے جملے میں لکھا ہے الخروج، اور یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے۔ چلیے اب اس کی جگہ پر میں لکھتی ہوں ان اخرجا۔ ان اخرجا ممنون، یعنی کہ میرا نکلنا منع ہے، فوربیڈن ہے۔ تو اب ہم اسے کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے ان اخرجا کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے۔ مبتدا تو مرفوع ہوتا ہے نا، اس لیے ہم کہیں گے المصدر المؤول فی محل رفع مبتدا۔ سمجھ آیا؟ چونکہ آج ہم صرف فعل مضارع کے 5 in your pocket کو مصدر مؤول میں استعمال کرنے کی پریکٹس کر رہے ہیں، اس لیے یہاں پر آپ ان تخرجا بھی لکھ سکتے ہیں، ان یخرجا بھی لکھ سکتے ہیں، ان نخرجا بھی لکھ سکتے ہیں۔ چلیے اب اس دوسرے جملے میں مصدر سجودن کو مصدر مؤول میں تبدیل کرتے ہیں۔ چلیے ہم لکھتے ہیں ھذا ان تسجدا، یعنی کہ یہ ہے تمہارا سجدہ کرنا۔ اب ہم اس جملے کو کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے ھذا مبتدا ہے اور ان تسجدا المصدر المؤول فی محل رفع خبر۔ یہاں پر بھی ہم فعل مضارع کی 5 in your pocket کی کوئی بھی دوسری فارم کو لگا سکتے ہیں، جیسے اسجدہ، نسجدہ یا یسجدہ، ٹھیک ہے نا؟ چلیے اب اگلے جملے میں مصدر النزول کو مصدر مؤول میں تبدیل کرتے ہیں۔ چلیے اب میں یہاں پر النزول کی جگہ پر ان ننزلہ لکھ دیتی ہوں، تو یہ ہو جائے گا بدأ ان ننزلہ، یعنی کہ ہمارے اترنے کی ابتدا ہو گئی۔ اسے بھی ہم اسی طرح ڈسکرائب کریں گے کہ بدأ کیا ہے؟ یہ فعل ماضی ہے، اور ان ننزلہ المصدر المؤول فی محل رفع الفاعل۔ یہاں پر بھی ہم 5 in your pocket کی کوئی بھی دوسری فارم لکھ سکتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ مصدر المؤول جو ہے نا فاعل کے طور پر آ گیا۔ اب اگلا جملہ ہے نحب الجلوس ہنا۔ چلیے اب اس مصدر الجلوس کو مصدر المؤول میں تبدیل کر دیں، تو یہ ہو جائے گا نحب ان نجلس ہنا، یعنی کہ ہم یہاں پر بیٹھنا پسند کرتے ہیں، یا اس کا ترجمہ ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ ہم پسند کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر بیٹھیں۔ تو اب یہاں پر نحب فعل مضارع مرفوع بالضمہ ہوگا، الفاعل ضمیر مستتر وتقدیرہ نحن۔
اور ان نجلسا المصدر المؤول فی محل نصب مفعول بہ، اور ہونا ظرف ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ مصدر المؤول جو ہے نا وہ مفعول بہ کے طور پر بھی آ گیا۔ اب آخری جملہ ہے ھذا باب الخروجی۔ چلیے اب یہاں اس مصدر الخروجی کو مصدر المؤول میں تبدیل کرتے ہیں، تو یہ ہو جائے گا ھذا باب ان تخرجا، یعنی کہ یہ تمہارے نکلنے کا دروازہ ہے۔ یہاں پر ہم کہیں گے کہ ھذا مبتدا ہے اور بابو اس کی خبر ہے وہو مضاف، اور ان تخرجا المصدر المؤول فی محل جر مضاف الیہ۔ تو ثابت ہو گیا کہ جہاں جہاں مصدر جملے میں آ سکتا ہے ہر اس جگہ پر مصدر المؤول بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو تھا آج کا ہمارا سبق۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مصدر المؤول کا پوائنٹ جو ہے نا یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم گرامر کی اس اسٹڈی کو یہیں سے شروع کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔